جو بھی آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ جتنے مومنین مومنات تشریف لائے ہیں، جتنی بھی حوائج شرعیہ لے کر بیٹھے ہیں، ان تمام مومنین و مومنات کی حوائج شرعیہ کی برآوری کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت اور ذکر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی قبولیت کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ صلوات۔ خداوند قدوس آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے اور اس عبادت کا ثواب کثیر عطا فرمائے۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر لوگوں کا محتاج نہیں ہے۔ توجہ میری طرف کیجیے گا۔ اگر ایک سپیکر والا جس کی مجبوری ہے یہاں پر بیٹھنا اور ایک صفیں اکٹھی کرنے والا، اگر وہ دو افراد بھی بیٹھ جائیں تو مجلس ہو جاتی ہے، کیونکہ ذکر اہل بیت مجموع کا، لوگوں کا، افراد کا، علماء کا، ذاکرین کا، واعظین کا محتاج نہیں ہے۔ یہ علماء، یہ ذاکرین، یہ واعظین، یہ ماتمداران حسین،
یہ سارے محتاج ہیں ذکر حسین کے، یہ سارے محتاج ہیں عزاداری حسین کے۔ عزاداری حسین، مجلس حسین، تذکرہ حسین ابن علی علیہ السلام، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور میں تو اکثر اپنی مجالس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس کی مجلس کا ذاکر خود خدا ہو، وہ دنیا کے گناہگاروں کا محتاج ہی نہیں ہے کہ میرا ذکر یہ کریں گے تو ہوگا۔ یہ تو دنیا کے گناہگار ہیں، پڑھنے والا بھی گناہگار ہے۔ میں بھی بھائی سے سن رہا تھا، پڑھنے والا اپنی پڑھائی میں اپنی طرف سے بھی بات کر سکتا ہے، گناہگار سا بندہ ہے، اپنی مرضی سے بڑھا بھی سکتا ہے، اپنی مرضی سے گھٹا بھی سکتا ہے، لیکن جس کی تعریف کرنے والا خود خدا ہو، وہ اپنی مرضی سے نہ گھٹاتا ہے نہ بڑھاتا ہے، بلکہ جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ اتنا ہی عطا فرماتا ہے۔ وہ عادل پروردگار ہے، وہ کریم اللہ ہے۔ اور یقین کرو کہ ذکر ہو حسین ابن علی کا، کیونکہ عنوان سادات کرام نے مجلس سے عزا کا دیا ہوا ہے، لیکن میں آپ مومنین کو اور مومنات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واحد مہینہ ہے شعبان کا، پورے سال کے مہینوں میں ایک واحد مہینہ ہے شعبان المعظم کا، جس میں اللہ نے سادات کو خوشیاں ہی خوشیاں نصیب کی۔ اب ذاکرین سے انشاءاللہ مصائب سنیں کہ میں صرف خوشیاں ہی بیان کروں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی۔ اللہ نے اس مہینے کے اندر ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کو خوشیاں ہی خوشیاں دی ہیں۔ یعنی 3 شعبان، یکم شعبان کو شریکت الحسین، عقیلت القریش، زینب کبریٰ کی آمد ہے۔ یعنی شعبان کا پہلا دن ہی خوشی سے شروع ہو رہا ہے کہ وہ گھر کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جب اللہ نے فاطمہ زہرا کی گود میں زینب جیسی بیٹی عطا کی ہوگی۔ کتنی عظیم ماں کی عظیم بیٹی، اور شہنشاہ باپ کی شہنشاہ بیٹی، اور شہنشاہ بھائی کی شہنشاہ بہن۔ یکم شعبان کو ہی اللہ نے یہ خوشی عطا فرمائی، اور پھر 3 شعبان کو اللہ نے اس ہستی کو بھیجا کہ جس کی آمد پر فقط مصطفیٰ نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جشن منا رہا تھا، خوشی منا رہا تھا۔ آپ نے تو سنا وہ 3 شعبان کو کسی نے لائٹیں لگائیں، کسی نے اپنے گھر کو سجایا، کسی نے امام بارگاہ کو سجایا، کسی نے مسجدوں پہ کمکمے لگائے، لیکن میں ایز اے طالب علم اپنی ہر ایک بات کا ذمہ دار ہوں، جو بات کروں گا ذمہ داری سے کہوں گا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ فقط آپ نے کمکمے لگائے؟ کیا صرف امام بارگاہیں سجائی گئیں؟
کیا صرف مسجدوں پہ لائٹیں لگائی گئیں، گھروں کو سجایا گیا؟ نہیں میرے دوستو، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ جب حسین لجپال کی ولادت کا دن آیا تو اللہ نے اوحی اللہ الی جبرائیل، اللہ نے جبرائیل کو وحی کی کہ جنت کو سجا دو، جہنم کی آگ کو بجھا دو۔ جی توجہ ہے نا میری طرف؟ میں جتنی دیر آپ سے باتیں ہی کرنی ہے، میں کوئی جس کی آمد پر جنت سجائی جائے اس کو حسین کہتے ہیں، جس کی آمد پر جہنم کی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا دیا جائے۔ اور عجب نہیں، فرشتوں نے پوچھ لیا ہوگا پروردگار جنت تو پہلے ہی مزین ہے، یہ پھر کیوں سجایا جا رہا ہے؟ اس کی لائٹنگ کو تیز کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرشتوں نے پوچھ لیا ہو تو عجب نہیں، آواز پروردگار آ رہی ہوگی، میں نے محمد مصطفیٰ کو نواسا جو دیا، دینے والا اللہ ہے۔ یہ نظریہ اپنا ذہن میں رکھنا۔ میں نے فاطمہ زہرا کی گود میں حسین ابن علی جو بھیجے، جنت سجائی گئی، دوزخ کی آگ کو بجھایا گیا۔ مجھے ایک بات کہنے دیجئے کہ یہ دوزخ میں کون جل رہا ہوگا؟ نمرود، شداد، فرعون، منافق، کافر، مشرک، بتوں کا پجاری، خدا کی توحید کا منکر، خدا کے نبی کی نبوت کا منکر، نبی کی رسول کی رسالت کا منکر جل رہا ہوگا۔ تو مجھے اتنا کہنے دیجئے، اگر اللہ لجپال حسین کی آمد پر یا مصطفیٰ کی آمد پہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے، یا حسین کی آمد پہ، محمد مصطفیٰ کے بیٹے کی آمد پہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے دنیا والوں کو بتاتا ہے، اور جلنے والا کافر ہے، جلنے والا منافق ہے، اگر اس کے لیے حسین کی آمد پر آگ کو ٹھنڈا کر دے گا تو جن کے دلوں میں حسین ہے، جی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیں۔ شاید میں پچھلے سال بھی پڑھنے لگا تو ادھر سے آذان شروع ہو گئی، تو میں تو آداب احترام کرتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی حسین ابن علی کی آمد پر یا وقت کے پہلے محمد کی آمد پر اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے، یا اس کے بیٹے کی آمد پر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ اور جہنم کی آگ کو اگر خدا ٹھنڈا کر دیتا ہے تو جن کے سینوں میں حسین ہے، جن کے دل میں حسین ہے، جن کے سینوں میں قبر حسین ہے، جن کی سماعتوں میں حسین ہے، جن کی زبانوں میں حسین ہے، جن کی فکروں میں حسین ہے، پھر اللہ ان کے لیے کیا اہتمام ہے؟ پھر اللہ ان کے لیے کیا اہتمام کرے گا؟ تو حسین ابن علی کے لیے جنت سجائی جاتی ہے۔ صرف جنت نہیں سجائی گئی، ایک جملہ آگے کہہ دوں، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ حُورِ الْعِينِ، اللہ نے حوروں کو وحی کی۔ کس کو وحی کی؟ حوروں کو وحی کی۔ میں حدیثیں سنا رہا ہوں۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ حُورِ الْعِينِ، اللہ نے حوروں کو وحی کی، تَزَيَّنًا وَتَزَاوَرًا، اپنے آپ کو سجا لو۔ کیوں؟ وَتَزَاوَرًا، تم نے جانا ہے حسین کی زیارت کے لیے۔ جی انہیں اپنے آپ کو مزین کر رہی ہیں، تو پتہ چلا کہ عورتوں کا خوشی میں اپنے آپ کو مزین کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر پرپس اچھا ہو۔
بری بات نہیں ہے، حیا کے دائرے میں رہیں۔ حور و عین اپنے آپ کو سجا رہی ہیں، کیوں؟ حسین ابن علی کی تزاورن زیارت کے لیے جانا ہے۔ تو اتنی بات تو مجھے بھی سمجھ میں آئی کہ اگر حسین کی زیارت کو کسی خاتون نے جانا ہو تو مزاج حوروں والا ہو، چڑیلوں والا نہیں۔ مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ مزاج بھی حوروں والا ہونا چاہیے، کیونکہ حسین ابن علی کی زیارت کے لیے حور والا مزاج رکھنے والی عورت جائے گی، نہیں جائے گی۔ اللہ جنت کو سجا رہا ہے، اللہ حوروں کو حکم دے رہا ہے۔ کیوں؟ حسین لجپال جو آئے ہیں اور یہ شعبان کا مہینہ ہے، حسین میرے مولا جو آئے ہیں، سجائی گئی جنت، ٹھنڈی کی گئی جہنم کی آگ، لجپال حسین کی آمد پر جنت کیوں نہ سجائی جاتی؟ جنت کا مالک آ گیا۔ اچھا، جنت سجائی گئی کیونکہ جنت کا گھر کے سردار جو آ گئے۔ میرے گھر کی دروازے پہ اگر میرا نام لکھا ہو تو پوچھنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی۔ اگر میرے گھر کی پھٹی لگی ہوئی ہو میرے گھر کے دروازے پر قمر حسنین، تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کہ فلاں کا گھر کہاں ہے۔ اگر ہو پڑھا لکھا تو اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر جاہل ہو تو پوچھتا پھرے گا، اگر ان پڑھ ہو تو پوچھتا پھرے گا یہ کس کا فلاں کا گھر کہاں ہے۔ لیکن اگر پڑھا لکھا ہو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں اگر جنت میں جانا ہے تو پڑھا لکھا بن کے جانا۔ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ الفاطمۃ امۃ اللہ والحسن والحسین۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ نعرہ حیدری۔ کیا جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ فاطمۃ امۃ اللہ وان الحسن والحسین صفوۃ اللہ۔ وہ جنت سے جائی جا رہی ہے جن کا نام دروازے پہ لکھا ہے۔ جی حسنین، اللہ نے حسین ابن علی کو بھیجا اسی شعبان کے مہینے میں، 3 شعبان کو حسین ابن علی آئے تو پیغمبر نے سید الانبیاء احمد، میں سب کو چھوڑ رہا ہوں، اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ میرے مصطفیٰ نے اپنے نواسے کی زبان، اپنے نواسے کے منہ میں اپنی زبان دے دی۔ جی جسے آپ یہ جب بھی کہتے ہیں، زبان میں مصطفیٰ۔ اچھا کس کی زبان؟ کس کی زبان؟ رسالت کی زبان امامت کے منہ میں گئی، چوس امامت چوس رہی تھی، رسالت چسا رہی تھی۔ چوسنے والا علی کا بیٹا، چسانے والا آمنہ کا لال حسین چوس رہے تھے اور میرے محمد چسا رہے تھے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے یہاں خوبصورت شعر کہا کہ بظاہر تو زبان چوسی، بباطن ابن حیدر نے زبان دے دی محمد کو، زبان لے لی محمد سے۔ سمجھ آئے جی؟ آپ تو سوچ رہے تھے کہ رسالت چسا رہی ہے، امامت چوس رہی ہے، حسین چوس رہے ہیں، پیغمبر چسا رہے ہیں۔ ہاں بظاہر تو زبان چوسی حیدر کے لال نے، لیکن زبان دے دی محمد کو، زبان لے لی محمد سے۔ پتا چلا یہ فقط زبان نہیں چسائی جا رہی، یہ تعہد کیا جا رہا ہے۔ حسین
یہ زبان کٹ تو سکتی ہے لیکن کسی بے غیرت کے سامنے جھک نہیں سکتی. اور یہی وجہ تھی کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن یہ سر جھک نہیں سکتا, یہ سر نگو نہیں ہو سکتا. جھکا آتا, جھکانا چاہتا تھا, جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے, قسم خدا کی اس سر کو پھر اٹھا کے چلے. یہ سر نہیں, اس لیے کہ ان رگوں میں خون مصطفیٰ ہے. خون مصطفیٰ ہے. کون حسین؟ اور اگر میں کہہ دوں باغ نبوت اور رسالت کی خوشبو ہے حسین, سمجھ آ رہی ہے؟ باغ شاہ صاحب تواڈے کول معافی منگ دے ہیں تو رابطہ بھی نہیں ہوا پھر اس کے بعد. باغ نبوت اور رسالت کی خوشبو کا نام حسین ہے. اور اگر میں آگے سے تھوڑا سا پڑھ کے کہہ دوں حسن مجتبیٰ کے لائق ترین شاگرد کا نام حسین ہے. ایک صلوات پڑھ لے بلندر. ذاکر صاحب تشریف لائے کیونکہ میں تو اس تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, یا رسول نعرہ حیدری, عظمت محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والا جب تشریف لائے تو اگلا بندہ احترام ادباً بھی, ظاہر وہ مسافر ہیں اور میں آپ کا بیٹا ہوں, اسی علاقے سے, اسی وطن سے, اسی وطن کی مٹی سے, تو میں زیادہ ٹائم اپنے بھائی کو دوں گا لیکن بات اپنی مکمل کروں گا. کون حسین؟ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لائق ترین شاگرد کا نام حسین ہے, جس نے فاطمہ زہرا کا دودھ پیا ہونا, اس دودھ کی تاثیر کا نام حسین ہے. شیر زہرا کی تاثیر کا نام حسین ابن علی ہے. اور اب بھی سمجھ نہیں آئی, جبرائیل جسے اپنے پروں پہ ڈوریاں جھلائے, جبرائیل جس کا جھولا جھلائے. اور اگر میں تھوڑا سا یہاں سے بدل بھی دوں, میں بھائی کے لیے چھوڑ دوں, اور جس کا جھولا جبرائیل جھلائے, اور اگر میں کہہ دوں جس کا جھولا مصطفیٰ جھلائے اس کو حسین کہتے ہیں, اور جس کا جھولا حسین جھلائے اس کو عباس کہتے ہیں. اور انہی ذاکروں سے ہم نے سنا, آپ کہتے ہیں امامے والے قصیدے نہیں پڑھتے, یہ کون آیا ہے آج گھر میں, یہ پڑھتے ہیں ہمارے ذاکرین, یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. ضرور ان کو علم ملے گا, ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. ارے حسین جھولے میں جب بھی سوتے ملک جھلاتے تھے آ کے جھولا. یہ کون آرام کر رہا ہے, حسین جھولا جھولا. اور اتنی اطاعت کی ہے نا, اب تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہر سال اس در پہ جاؤں. اتنی اطاعت کی ہے نا حضرت عباس نے, صرف آنے کے بعد نہیں, دنیا میں آنے سے پہلے بھی اطاعت کی ہے. 3 شعبان کو حسین آئے اور بغیر کسی وقفے کے 4 شعبان کو قدم بقدم حسین کے عباس آئے. اتنی اطاعت کی.
اور آج بھی اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں علماء ذاکرین واعظین جو وہاں پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے انکل صاحب تو اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ زائرین کی خدمت ہی کریں، ان سے لوٹے نہیں، لوٹنے والے بہت زیادہ، دھوکہ باز بہت زیادہ جو حسین ابن علی کے نام پر دھوکہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچو۔ حسین ابن علی تجارت کا نام نہیں ہے، کمرشلائز کرنے کا نام حسینیت نہیں ہے، حسینیت لینے کا نام نہیں ہے، حسینیت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا نام نہیں ہے، حسینیت دینے کا نام ہے، حسینیت عطا کرنے کا نام ہے، حسینیت تو اس کو بھی دیتی ہے، خدا کی قسم جہاں فرشتے آ کر نبیوں کے زخموں پر اپنے پر لگاتے ہیں وہ صحت مند ہو جاتے ہیں، اگر ان فرشتوں کے پر بھی زخمی ہو جائے تو وہ بھی جسم حسین سے لگاتے ہیں اور صحت۔ عباس بس ختم، اتنی اطاعت کی کہ جب تک حسین کسی محفل میں بیٹھے ہوتے نا عباس نہیں بیٹھتے تھے، کھڑے ہی رہتے تھے۔ کسی نے کہہ دیا کہ ام البنین کا لال بیٹھ جائیے، کہا بادشاہ بھی بیٹھا ہو۔ ملکہ ہند نے غالباً، میرے ذہن میں جو آ رہا ہے، ملکہ ہند نے منت مانی تھی کہ اگر میری فلاں حاجت پوری ہو گئی تو میں عباس کے روزے کو سونے کا گنبد بناؤں گی، اور پھر عالم خواب میں تیاری ہو گئی اور معمار چلے، لیکن رات کو عالم خواب میں دیکھتی ہے کوئی کٹے بازوں والا ہے جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، اور کہتا ہے اے ملکہ ہند تو نے انصاف نہیں کیا، کیا تو نوکر اور غلام کے اور سردار کے گنبد کو ایک جیسا بنانا چاہتی ہے؟ گنبد سردار بھی سونے سے ہو اور گنبد ایک نوکر کا گنبد بھی سونے۔ میں کہوں گا عباس تیری وفا کو سلام، فقط دنیا میں رہ کر نہیں، دنیا کے جانے کے بعد بھی عباس نے وفا کی حد کر دی اور کہا یہ سونا میرے گنبد پر نہ لگانا، یہ میرے حسین کی طرف سے صدقہ کر دے۔ اتنی وفا کی عباس نے، اور میں اسی لیے ایک جملہ کہہ کے دعا لوں گا اپنے بھائی کے لیے، وہ مصائب پڑھیں گے، اتنا وفادار تھا عباس۔ اور یہی وجہ تھی جب 10ویں محرم کو اپنی بہن کے خیمہ میں آئے تھے نا عباس، اور ایک مرتبہ اجازت مانگی تھی نا، تو زینب کبریٰ نے کہا ہوگا بھائی کبھی بہنوں سے بھی اجازتیں مانگتے ہیں، آئے ہیں ایک غلام بن کر اور بیٹھ گئی ہے علی کی بیٹی کربلا کی خاک پر، بیٹھ گئی حضرت عباس علمدار۔ اور جب دونوں بہن بھائی بیٹھے نا تو میرے مولا نے اجازت طلب کی، اجازت کا طلب کرنا تھا۔ زینب کبریٰ نے زمین کربلا پہ لکیریں کھینچنا شروع کر دی، لکیریں کھینچنا شروع کر دی، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جب عباس نے دیکھا نا زینب کی آنکھ میں آنسو تو ایک جملہ کہا بھائی عباس بھی زندہ ہو اور زینب تیری آنکھ میں آنسو آئے؟ کہا بھیا میں چھوٹی سی تھی، یہ باپ میں نے اپنے بھائی حسن کو نہیں بتائی، اپنے بھائی حسین کو نہیں بتائی، میں چھوٹی سی تھی اپنے بابا کی گود میں بیٹھی تھی، یکدم ہوا کا جھونکا چلا، میرے سر سے چادر گری، میرے بابا نے میرے سر کو بھی چوما تھا اور رونا بھی شروع کر دیا تھا۔ میں نے کہا تھا بابا میرے سر کو چومتے ہو، روتے بھی ہو، کہا بیٹی ایک زمانہ آئے گا یہی سر مقدس ہوگا، ظالم نیزوں سے چادر اتارے گا۔ میں کہا کرتی تھی اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر کون چھین سکتا ہے؟ عباس اب تم جا رہے ہو، اب زہرا کی بیٹیوں کی چادر۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللهم صل على